محمد رشید بھائی، وعلیکم السلام، کیا حال ہے حضرت؟ ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں، خیریت سے ہیں آپ؟ انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہے اللہ کا احسان ہے. حضرت؟ میرا نام محمد رشید ہے جی سر. اور میں دارالعلوم کراچی کا فاضل ہوں. کراچی ماشاء کا اللہ. ماشاء اللہ. عثمانی صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے. بے شک. عثمانی تو بڑا خاندان ہے نا، وہ ادھر شبیر احمد عثمانی، بہت سارے عثمانی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں پرانے بالکل. دیوبندیوں میں تو بہت پرانا نام ہے، بہت سارے علماء گزرے. پرانا تو اتنا نہیں ہے خیر. نہیں، جو شفیع عثمانی ہے، شبیر عثمانی ہے نا، ان کا بڑا جو ہے قیام پاکستان جی. کے وقت، قیام پاکستان کا وقت، وہ پاکستان کا وہ بڑا سب سے بڑا عالم وہی تھا دیوبندیوں کا. حضرت آپ جی کی جی. آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی. مجھے نہیں معلوم جی، میں کوشش مجھے کروں گا میں تو واضح ٹھیک آ الفاظ رہی. میں گفتگو کروں. اچھا مجھے حضرت سن سکتے ہیں جی؟ حضرت؟ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آواز سلو آ رہی ہے، آ تو رہی ہے پر سلو آ رہی ہے. وہ نیٹ کا پھر تھوڑا سا آپ کے آپ کا اپنے فون کا پرابلم ہے، آپ کا اپنے ڈیوائس کا. ہاں، آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے. علیہ صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ آپ کا مسئلہ اللہ کا احسان ہے. اس تھینک یو کا. سر، آپ بات کریں جی، بسم اللہ کریں. اچھا حضرت، آپ مجھے کوئی بھی ٹائم دے دے کہ ہم یہ امامت پہ بات کریں. بسم اللہ. ابھی بات کرنا چاہیں ابھی، کبھی اور بات کرنا چاہیں کبھی اور، میں حاضر ہوں. نہیں، آپ سے کر لیں. صرف یہ حضرت پہلی بات تو یہ ہے نا کہ کوئی بھی جو گفتگو ہے نا اس کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے، اس کا جی کوئی سر. اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے. جب بھی آپ کو کوئی کال کرتا ہے یا کوئی بھی بندہ آتا ہے نا تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، یا آپ صحیح. فون بند کر دیتے ہو یا اس کو بند کر دیتے ہو. تو میں کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہو کہ جس کا کوئی نتیجہ نکلے اور حقیقت سے کوئی بندہ انکار نہ کرے. جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے، اس سے تو کوئی بندہ اگر انکار کرے گا تو وہ تو سمجھو کہ پھر تو اس کا یہ وہ ہوگا نا، اسلام کے دائرے میں ہے ہی نہیں. اس کا یہ ہوگا، اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا نا. دونوں ایک موضوع جو انتخاب ہوگا اس پہ بات کریں گے، پھر اس میں آخر میں مثلا 25 منٹ ایسا ہوگا کہ ایک شخص دوسرے سے سوال کرے گا ڈائریکٹ، اور سامنے والا اس کے اسی سوال کا ڈائریکٹ جواب دے گا، بے ایمانی نہیں کرے گا. اس سوال سے اعراض کرے. مثلا میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی تعلیم کیا ہے، اس سے پوچھا تھا نا، وہ کہتا ہے میں خاموش، جواب نہیں دے رہا، خاموش خاموش خاموش. اس طرح نہیں، یا کوئی اور بات کہہ دے گا، اس سے کہہ دیں کہ بھئی اس حدیث کا کیا مطلب نکلتا ہے، وہ کسی آیے کا ذکر کرنا ڈائریکٹ، یا کہہ دے مجھے نہیں آتا، یا کہہ دے بھئی میرے عقیدے کے مطابق اس کا یہ مطلب نکلتا ہے، ایمانداری سے جو اس کا بنتا ہے نا. تو پھر دونوں طرف کو یہ ملے گا نا سوال جواب کا. تو پھر ہو سکتا ہے، احتمال یہی ہے کہ دونوں طرف کے بھی اعتراف نہیں کرے گا کہ میں ہار گیا ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ پتہ چل جائے گا، بہت حد تک واضح ہو جائے گا ناظرین کے لیے کہ یہ جو سوال جواب ہوئی ہے نا مناظرے کے بعد، استدلال طرفین کے بعد جو ڈائریکٹ سوال جواب ہوئی ہے، اس میں کس نے سوال کیے ہیں اور کس نے جواب صحیح دیا اور کس نے جوابوں سے اعراض کیا، کس کے پاس جواب نہیں تھا، تو بہت واضح ہو جاتا ہے اس سے. حضرت یہ جو امامت کا مسئلہ ہے یہ کب ختم ہوگا؟ یہ قیامت کے دن تو فیصلہ ہوگا، وہ نہیں ہم کہتے کہ دنیا میں اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ہونا چاہیے نا. یہ کب سے چل رہا ہے؟ امامت الوہیت سے بڑا تو نہیں ہے نا، خدا کی خدائی تو اللہ کی الوہیت امامت سے بڑا ہے، نبوت سے بڑا ہے. ابھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں کہ اللہ کے منکر ہیں یا اللہ کے لیے شریک کے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی حجت قائم کر دیتا ہے، لیکن اگر کچھ لوگ اعراض کرتے ہیں، کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں، تو اس میں اللہ کے حجت کا قصور نہیں ہے، حجت واضح ہے. لیکن لوگوں کو جو ہے انکار کرنے میں اور حق کو نہ ماننے میں ان کو کوئی شرم نہیں آتی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اچھا، ابھی سب سے پہلے سوال تو آپ سے یہ کرنا ہے، پھر آپ کوئی ٹائم بتا دیں کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ امامت کے متعلق جس طرح ہم نے سنا ہے اسی طرح عقیدہ رکھتے ہو یا یہ سنی سنائی بات ہے؟ نبوت کے کیونکہ اکثر دیکھیں بات ایسی ہوتی ہے کہ جو دیکھیں امامت کے کس پہلو پہ آپ نے بات کرنی ہے. امامت تو ایک وسیع موضوع ہے. مجھے بات کر رہے تھوڑا، جی میں سر، آپ سے جی سر. یہ عرض کر رہا ہوں، اکثر بات ایسی ہوتی ہے جو سنی سنائی ہوتی ہے، اس کو کوئی حقیقت نہیں ہوتا. افلاح کا یہ مذہب ہے، افلاح کا وہ مذہب ہے، وہ سنی سنائی بات ہوتی ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی زبانی کہ آپ کا امامت سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہم نے سنا ہے کہ آپ 12 خلیفہ مانگتے ہو، بالکل معصوم، اور کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ باقی انبیاء سے بھی وہ معصومین افضل ہے. ایسا ہے؟ ہم نے سنا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، بالکل آپ نے صحیح سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء ہیں، خلفاء ہیں، ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں، وہ سب انبیاء سے افضل ہیں سوائے حضرت خاتم کے.
حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ افضل ہیں، ان سے کسی کا قیاس نہیں ہو سکتا، لیکن ائمہ طاہرین علیہم السلام انبیاء سے افضل، باقی انبیاء سے افضل۔ دوسری بات آپ سے یہ کنفرم کرنی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان 12 اماموں کو اللہ ہی نے مختص کیا ہے؟ جی سر بالکل، اگر ایسا نہ ہو تو شرک ہے، جی اگر ایسا نہ ہو تو دین اسلام باطل ہے۔ اگر اللہ کی جانب سے امامت نہیں ہے تو دین اسلام یعنی میں یہ باطل سمجھا ہے۔ ہوں کہ میں یہ سمجھاؤں حضرت کہ آپ کے ہاں 12 امام معصوم ہے اور وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، ان کا انکار کرنا کفر ہے، ایسا ہی یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ الگ بات ہے، ایک بات ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ منسوب ہیں اور جو اس کو نہ پہچانے کیا وہ کافر ہے۔ اگر وہ کوئی دیکھیں، اگر کوئی اس کو پتہ نہیں ہے، اس پہ حجت تمام نہیں ہوا، کلمہ گو ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی نہیں کرتا، لیکن اس کو ابھی یہ مسئلہ اس کے لیے واضح نہیں ہے، کہتا ہے کہ شیعہ حق ہے، ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے، مجھے نہیں پتہ چلا ابھی تک، ٹھیک ہے نا، کبھی اس نے کسی نے توضیح نہیں دی، اس طرف اس نے توجہ ہی نہیں کی۔ ایسے لوگ جو ہے المرجون لامر اللہ ہیں، یہ مستضعف فی الدین ہے، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہو سکتا ہے یہ جنت بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، قیامت کے دن یہ المرجون امرہم الی اللہ، ان کا تقدیر اللہ کے سامنے، اللہ چاہے تو ان کو جنت لے کے جائے اپنے عفو کے ساتھ، اللہ چاہے تو ان کو اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب کرے جہنم میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن جس شخص کو پتہ چل جاتا ہے اس امت میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا نزاع ہے کہ امام کون ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے اور شیعوں کے یہ دلائل ہیں، اور یہ واضح ہو جاتا ہے اس کے لیے، پھر بھی انکار کر لیتا ہے، تو اس کے کفر میں شک نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 امام تعین کیے ہیں، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید نہیں کرتا، تصدیق نہیں کرتا، ہاں تکذیب کرتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ 2 باتیں تو کلیئر ہو گئی آپ کی طرف سے۔ تیسری بات میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1446 سال ہو گئے، اب ہم تک جو کتابیں پہنچی قرآن کے علاوہ حدیث، اب ہمارے ہاں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں صحیح ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ، ابو داؤد، جو بھی ہے، یا آپ کے ہاں جو پڑھائی جاتی ہے، اب جو اہم بات ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس احادیث کی کتابیں، ہم بھی 100% اس پر عمل تو نہیں کر سکتے نا، نہ کرتے، نہ ہونا چاہیے، جو میرا نظریہ ہے، آپ بھی اس طرح نہیں کر سکتے، لہٰذا اب ہم اس اختلاف کو کس جگہ پر لے جا کر اس کو ختم کریں گے؟ مثال کے طور پر میں کوئی دلیل پیش کرتا ہوں بخاری سے، ترمذی سے، ابو داؤد سے، نسائی سے، آپ اس کو نہیں مانتے ہو، یا آپ ایک ایسی کتاب سے دلیل پیش کرتے ہو جس کو میں نہیں مانتا ہوں، تو اب آخر ہم کون سی ایسی جگہ ہوگی جس پر جا کے ہم کھڑے ہوں گے کہ ہاں یہ دونوں کا متفقن علیہ ہے؟ اس کا کیا صورت ہوگی؟ وہ باتیں دیکھیں، قرآن مجید فریقین کے نزدیک متفقن علیہ، سب مسلمان قرآن مجید کو حجت مانتے ہیں۔ اگر کسی آیا کو کسی مطلب پر، کسی آیا کی واضح دلالت ہے، متشابہ دلالت نہیں، واضح دلالت، تو یہ سب پہ حجت ہے، تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ جو احادیث متواترہ ہے فریقین کے درمیان، یہ فریقین مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں نہ شیعہ اس کو جھٹلاتا ہے، نہ جماعت مخالفین، وہ احادیث فریقین پہ حجت ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ تو یہ اور اس کے بعد عقل ہے، دلیل عقل، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دیا، کہ عقل کی روح سے بہت ساری باتیں کہ انسان اگر سوچے، عقل کہہ دیتا کہ یہ بات نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے، یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے رسالت کے خلاف، تو یہ باتیں بھی سب کے لیے حجت ہے۔ تو فریقین کے درمیان کیا چیز حکم ہوں گی؟ حکم ہوگی کتاب اللہ، حکم ہوگی وہ باتیں جو علماء امت نے، فریقین دونوں امت کی باتیں اس کو تسلیم کرتے ہیں، تصریح کرتے ہیں۔ درست ہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ کہ جو قرآن کی آیتیں جیسے ہم شروع سے لے کر اور ناس تک پڑھتے تھے، اب اس میں جو ہم تفسیر کریں گے وہ کون سا معتبر ہوگا؟ ایک تو ظاہری ہوتی ہے نا، جو قرآن کا یا ترجمہ ہے، یا پھر اس کی تفاسیر ہمارے علماء نے لکھی ہے، آپ کے علماء نے لکھی، اس پر ہم کس پر متفق ہوں گے؟ یہ آپ کیا نا، جو تفسیر اگر آیا متشابہات میں سے ہے کہ اس میں مختلف اقوال ہیں اور کوئی قول کو ترجیح نہیں دیا جا سکتا، تو لازمی بات ہے وہ متشابہ میں سے، اس پہ آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ایک آیا محکم ہے، واضح الدلالہ ہے ایک مطلب پر، اور فریقین کے علماء نے اس کی بالخصوص اگر اس کے متعلق آیا روایت موجود ہو، اس آیا کے متعلق روایت حدیث موجود ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ دیکھا جائے گا، اس کی کوئی شاہد ملتی ہے حدیث سے، اس تفسیر کی کہ یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس کی شاہد ملتی ہے، تائید ملتی ہے روایات احادیث سے، تو پھر اس مطلب کو لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس طرح نہیں ہے، کوئی آیا ہے کہ وہ
ایک فریق اس کی ایک طرح تفسیر کرتے ہیں، دوسری فریق دوسری طرح تفسیر کرتے ہیں، تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ آیا جو ہے اس سے استدلال کرنا مشکل ہوگا۔ اوکے ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں تھی نا وہ پہلے میں نے واضح کر دی، جی سر، ابھی آپ مجھے کوئی ٹائم دے دیں۔ ابھی آپ سے کل پوچھنا پرسوں یہ ہے کہ پرسوں آپ تک۔ کہتے ہیں امامت پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کس لحاظ سے، جی 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 کس طرح سے؟ جی دیکھیں میرا جو موقف ہے، دیکھیں امامت تو ایک بہت وسیع موضوع ہے، میرا جو موقف ہے کہ فریقین کے درمیان جو عقیدہ امامت ہے، عقیدہ خلافت ہے شیعوں کا، اور جو عقیدہ امامت ہے، عقیدہ خلافت ہے آپ لوگوں کا، جن کو آپ کو آپ اہل سنت کہتے ہو، اور ہم آپ کو اہل سنت نہیں مانتے، اہل سنت ہم ہیں۔ آپ کے فرقے کا اور ہمارے درمیان جو اختلاف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ خلافت، عقیدہ امامت بالکل کفر ہے۔ اگر اس کو کھول دیں تو یہ بالکل اس سے اللہ کی الوہیت کا بطلان آتا ہے، اس سے اللہ کے غداری کا ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ یہ اللہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ کا جو عقیدہ امامت، عقیدہ خلافت ہے، ہمیں اجازت ہمارے دیں، عقیدے کا اجازت دیں، ہمارے آپ عقیدے کا جو کا عقیدہ وضاحت نہیں امامت کرتے، اور وہ میں خلافت ہے، کروں گا۔ ہاں ہاں بالکل بالکل، میں اپنا موقف بتا رہا ہوں شیخ صاحب، میں اپنا موقف بتا رہا ہوں کہ میرا موقف کیا ہے۔ آپ کا موقف تو آ گیا نا، وہ تو میں نے آپ سے نہیں آیا نا، ابھی نہیں آیا، ابھی نہیں آیا۔ آیا، ابھی آپ سن لیں، تحمل کریں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے، اس سے اللہ کی الوہیت کا بطلان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بطلان، نہ صرف رسالتی باطل ہے بلکہ وہ ایک غیر عاقل شخص ہے، غدار ہے، خائن بھی تھے، غدار بھی تھے، اور عقل بھی ان کی صحیح نہیں تھی، رسول تو طے ہی نہیں۔ آپ کے عقیدہ امامت و خلافت سے یہ لازم آتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارا عقیدہ امامت و خلافت، اگر اللہ رب ہے، اگر اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اگر یہ وہی اللہ ہے جس نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعا اللہ کی جانب سے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مگر یہ کہ وہی ان کے اسی طرح اوسیاء ہوں جس طرح شیعہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارا یہ موقف تو ہے حضرت آپ اصل کہتے ہیں نا۔ عقیدہ امامت و خلافت میں، ٹھیک ہے نا؟ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہیں گے؟ نہیں بالکل کروں گا، آپ مجھے کوئی ٹائم دے دیں، اب تو ہمارے ادھر ٹائم اور ہو گیا نا، ہاں آپ ٹھیک مجھے ہے کوئی بھائی، ٹائم دے دیں۔ دیکھیں آپ علامہ صاحب میں بھی تھوڑا سا ہفتے کو رکھتے درمیان ہیں۔ میں بسم اللہ بسم میں اللہ۔ جی جی بولے۔ میں تھوڑا وضاحت کر دوں، یہ جو میں تو اس میں بیٹھتا رہوں نا، اب یہ ایک تو ہے کہ صرف عقیدہ امامت جو شیعہ کا یعنی موقف ہے منصوص من اللہ اور معصومیت، اس خاص موضوع پہ گفتگو کی جائے، لیکن قبلہ محمد رشید صاحب حضرت حضور یہ ان کے برعکس آپ نے سن لیا ہوگا، یہ فوراً اسی پہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہم جو آپ کے خلفاء ہیں یہ عقیدہ یعنی اس طرح ہے، تو پھر یہ وہاں یہ بات آ جاتی ہے کہ ان دونوں موضوعوں پہ بات کریں گے۔ یہ پھر جواب دعویٰ میں جب یہ اپنا مقدمہ پیش کریں گے تو ایک تو اپنے اس امامت عقیدہ منصوص من اللہ کا دفاع کریں گے اور اٹیک بھی کریں گے آپ خلافت کے اوپر، یہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہی ہوا ہے۔ تو جب یہ اٹیک کریں گے تو پھر آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ موضوع سے ہٹ رہے ہیں، تو یہ موضوع اس طرح ساتھ ساتھ یہ ان کو حوالے یہ دیتے ہیں اور دیں گے، یہ میرا تجربہ ہے۔ میرے بھائی میری بات سنیں، محمد رشید صاحب، میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ حقیقت سے انکار کروں، یہ اللہ یاری صاحب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اگر ایک حقیقت میرے سامنے آ جاتی ہے اس کا میں انکار کروں تو پھر تم مجھ میں اور منافقین میں کیا فرق ہوگی ہے جو حقیقت کو چھپاتے۔ حقیقت جو آئے گی وہ تسلیم کرنی پڑے گی، میرے سامنے آئے گی میں کروں گا، آپ کے سامنے آئے گی آپ کرو گے دلائل کے ساتھ۔ صحیح ٹھیک صحیح ہے، تو موضوع طے پایا ہے بھائی، موضوع طے پایا ہے۔ اگلے آپ بولیں، آپ کس دن آپ کے پاس ٹائم ہے شیخ صاحب؟ نہیں آپ بولے، آپ نہیں آپ مہمان ہیں، آپ بولیں بھائی۔ جمعرات کو رکھتے ہیں، جمعرات کو صحیح ہے، ہفتہ جو ہے نا اگلے دن اتوار ہوتا ہے، چھٹی بھی ہوتی ہے، لوگ پھر ذرا سنتے بھی ہیں سامعین، اور چاہے جمعرات رکھ دیں چاہے ہفتہ رکھ دیں، ان دونوں میں سے ایک چن لیں۔ جمعرات جو شب جمعرات جمعہ، یا ہفتہ، جمعرات شب جمعہ ہوگا، اور ہفتے والے دن جو آئے گا شب یکشنبے ہوگا۔ جی جی جمعرات والی رات ٹھیک ہے، جمعرات بہتر ہے، شب جمعہ لیلۃ الجمعہ۔ جی جی اوکے، یہ جو ٹائم کون سا ہوگا؟ ابھی خمیس جو آ رہا ہے نا، ابھی جمعرات والے دن آ رہا ہے، ابھی کون سا اب ٹائم؟ وہی 9 بجے پاکستان کے ٹائم میں، صحیح ہے، 8:30 پاکستانی ٹائم کے مطابق 8:30 9 بجے اوکے۔ جمعرات 27 تاریخ، آخر میں ایک عرض کروں، 27 جی مارچ، جی سر۔
وہ میری بولیں ایک بسم اللہ۔ خواہش ہے کہ ہم اللہ یاری کا نام علی یاری رکھے تو ٹھیک نہیں رہے گا؟ نام پہلے سے ہے نا، نام پہلے سے ہے۔ رشید صاحب آپ کا نام بھی ہم نہیں چڑھتے، آپ ہمارے نام کو نہ چڑھیں، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ چل علی یاری آپ کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں فخر ہے میں علی نے یاری مشورہ میں۔ دیا ہے، میں نے کوئی علی یاری پہ ہمارا ہمیں فخر ہے، ہمیں شرف، ہمارے لیے شرف۔ تھینک یو سر۔ ابھی ان کا نام رشید علی رکھ دینا یا علی رشید، بالکل منظور ہے مجھے۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو نہیں یہ اب ان کے ڈاکومنٹس میں اللہ یاری ہے، ادروائز یہ اگر علی یاری بھی ہو تو ان کو کوئی اور اچھا لگے گا نا۔ انشاءاللہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کی ذرا نوازی ہے محمد رشید بھائی۔ اوکے اوکے جناب، جمعرات کو ملاقات ہوگی، جمعرات کو۔